إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم. محترم اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ وہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ بابرکت کتاب ہے اور یہ نہایت عظیم کتاب ہے. اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ اس رب کا کلام ہے جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، اور اسی کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کا مقام اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن جس کو لے کر آنے والے فرشتے جبریل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں. جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر کی رات ہے. جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے. جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ شہر مکہ المکرمہ، ام القریٰ، بستیوں کی ماں کہلایا. اسی طرح سے قرآن کی عظمت کے بارے میں، قرآن کے مقام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا. چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان میں فرمایا: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ رب جس نے فرقان کو نازل کیا، جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل کیا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ دنیا والوں کو یہ ڈرانے والی ہو. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں فرمایا: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا بابرکت کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی عظمت اس طور سے بھی ہے کہ یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی بے مثال کتاب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام فصحاء، تمام بلغاء سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اگر تم اس کی طرح ایک صورت بھی لانا چاہو تو نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرمایا: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہو اس بات پر کہ جس بندے پر، جس نبی پر ہم نے کتاب اتارا ہے، اس کے سلسلے میں اگر تمہیں شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح ایک صورت لا کے دکھاؤ. پھر مزید اللہ رب العالمین نے
تمام انس و جن کو کھلا چیلنج کرتے ہوئے فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ تم انسان و جنات مل کر بھی، اکٹھے ہو کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت سورہ اسراء میں فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم انسان اور جنات اکٹھے ہو کر بھی اس کی طرح قرآن لانا چاہو تو نہیں لا سکتے، لا یأتون بمثلی، تو اس کی طرح نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، گرچہ تم ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ اسلامی بھائیوں، یہ وہ کتاب ہے جو ایک انسان کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ یہ اس طرح سیدھے راستے پر لانے والی کتاب ہے کہ ایک انسان کو گمراہی سے نکال کر جنت والے راستے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور اور ایک کتاب آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنے حکم سے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کتاب اس کتاب کا مقام اتنا بڑا ہے تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اگر ہم اس کو پڑھنا نہیں جانتے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس قرآن کو سیکھیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے میں عیب محسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے قرآن کے معلم اور قرآن کے متعلم، یعنی قرآن مجید کو سکھانے والا اور قرآن مجید کو سیکھنے والا دونوں اشخاص کو بہترین شخص قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور دوسرے الفاظ میں ایک اور روایت ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ بھی صحیح بخاری کی ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید جو سیکھتا ہے اسے 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ
وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یتدارسونہ بینہم، آپس میں اس کتاب کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تو اسے چار قسم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، انہیں رحمت جانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، فرشتے انہیں احتراماً گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص قرآن مجید کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس شخص کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے مقربین فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مقام اتنا بڑا ہے تو اس پر ہم پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کلام کی تلاوت کریں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کے ذریعے اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایک حرف پر، ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے فلہ حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے۔ پھر مزید اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں الف لام میم کہتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں کہ ہم جب قرآن مجید 1 صفحہ 2 صفحہ کتنے صفحات پڑھتے ہیں، اس طرح ہمیں نیکیاں ملتی جاتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تم قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ ہم پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم روزانہ تلاوت کرنے والے بنیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اس کو خاص نہ کریں، بلکہ رمضان المبارک کے غیر ایام میں بھی اس کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ہم پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم قرآنی آیات پر غور و فکر کرنے والے بنیں، تدبر کرنے والے بنیں۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو لوگ عربی نہیں جانتے
ان کے لیے انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو، ہر طرح سے تفسیر علماء نے مہیا کیا ہے، ہم ان تفاسیر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جب کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ صاد میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے تمہاری طرف اتارا، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم ان کی آیات پر تدبر کرو، غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ترجمہ تفاسیر کو دیکھیں، اس پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر مزید یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے احکام پر بھی ہم عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ، اللہ تعالیٰ کے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے بعد، اس کی تلاوت کرنے کے بعد، اس پر غور و فکر اور عمل کرنے کے بعد ہم پر ضروری یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو حفظ کرنے والے بنیں، کیونکہ قرآن مجید حفظ کرنے سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ قرآن جس کو حفظ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سے مراد، اس کے معنی اس طرح ہے کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کے لیے آسان بنایا۔ اور ایک بات بھی ذہن نشی ہو کہ جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید یاد کرتے ہیں، انہیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جنت میں ان کا مقام اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جتنی قرآن مجید کی آیتوں کا حافظ ہوگا، اتنی آیتوں کے بقدر اس کا مقام بڑھتا جائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، ورتل، اور ترتیل کے ساتھ پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، پس تمہاری منزل وہاں ہوگی
جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے۔ آج ہم میں سے کون نہیں چاہتا، ہم میں سے ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا، حفظ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو یہ حفظ کرنے والی آیتیں اسے قیامت کے دن فائدہ دیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم پر ضروری بنتا ہے کہ ہم میں سے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سب سے پہلے تو قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں، اور جو پڑھنا جانتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ قرآن دوسروں کو سکھائیں۔ پھر قرآن مجید کو روزانہ تلاوت کرنے والے بنیں، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے والے بنیں، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک آیت ہی صحیح روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے بنیں۔ اگر ہم دن کے اعتبار سے ایک آیت بھی حفظ کرتے ہیں تو مہینے میں ہم 30 آیات یاد کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید روزانہ تلاوت کرنے کی اور قرآن مجید سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطلب